بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو گئے، یہاں قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں جاؤ اور 3 روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد روٹیاں لینے گیا۔ اس نے روٹیاں لیں اور راستے میں آتے ہوئے سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، اس لیے بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ علیہ السلام نے کھائی اور 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن پکڑ لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا کہ میری جان آپ پر قربان ہو، آپ جیسا نبی پہلے مابعوث نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک رول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس آ گیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ زندہ ہو گیا اور دوسرے ہرنوں کے ساتھ جا کر مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ وہ کہنے لگا، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ راستے میں دیکھتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے تو وہ لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اینٹیں گھر کیسے لے کر جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں، ہم بھی 3 ہیں، اور ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔
इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भूखे थे। इन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियाँ लेकर आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। वो शख्स रोटियाँ लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। और इधर उसके दोनों साथियों ने इरादा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आ जाएगी। जब उनका तीसरा साथी रोटियां लेकर आया तो उन दोनों ने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे मार दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हैं और उन ईंटों के पास 4 लाशें पड़ी हुई हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है।